یہ میری ज़िंदगी की हकीकी कहानी है। एक रोज़ मेरे अब्बू घर वापस लौट रहे थे कि उन्हें एक सुनसान सड़क पर 16-17 साला एक बेहद खूबसूरत लड़की बेहोशी की हालत में पड़ी मिली। वो उसे गाड़ी में डालकर फ़ौरन अस्पताल ले गए, जहाँ डॉक्टर ने इंकशाफ किया कि वो उम्मीद से है। जब मेरे वालिद ने उस लड़की का चेहरा देखा तो ये देखकर उनके होश उड़ गए कि वो तो یہ کہانی حقیقت پر مبنی ہے اور جن خاتون کی حقیقی زندگی سے تعلق رکھتی ہے میں انہی کی زبانی بیان کر رہی ہوں۔ کہانی میں اصلی ناموں کی جگہ فرضی نام استعمال کیے گئے ہیں۔ چلیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ ہمارے پڑوس میں انکل حمید رہا کرتے تھے جو کافی خوشحال تھے۔ ان کی 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا تھا۔ میرے والد صاحب کے ان سے کافی دوستانہ تعلقات تھے۔ ایک روز اچانک ایک ایکسیڈنٹ میں انکل، ان کی بیوی اور بیٹے کا انتقال ہو گیا اور ان کی دونوں بیٹیاں ماں باپ کے بغیر اس دنیا میں رہ گئیں۔ یہ صدمہ ان کے لیے قیامت سے کم نہ تھا، مگر اللہ پاک کی ذات ہی وقت کے ساتھ صبر دینے والی ہے۔ گھر میں ایک بوڑھی دادی کے علاوہ ان کا کوئی نہ تھا، لہٰذا اب دادی ان کی دیکھ بھال کرتی۔ بڑی بیٹی کا نام ماں جبیں اور چھوٹی کا نام ماں پارا تھا۔ ماں جبیں باجی مجھ سے 4 سال بڑی تھیں، جبکہ ماں پارا میری ہی ہم عمر تھی، تبھی اس کے ساتھ میری زیادہ دوستی تھی۔ ماں جبیں باجی بھی اچھی صورت کی تھیں، لیکن ماں پارا تو بہت زیادہ حسین تھی، بہو اپنی ماں کی کاپی تھی۔ ہمارا مکان ان کے مکان سے ملا ہوا تھا، درمیان میں بس ایک دیوار تھی۔ ان کے صحن میں ایک بڑا سا نیم کا پیڑ تھا جس کے نیچے دادی کا تخت پوش بچھا رہتا تھا۔ اس درخت کی ایک موٹی شاخ میں جھولا بندھا ہوا تھا۔ میں چونکہ بچپن سے ان کے گھر جاتی تھی، لہٰذا اب بھی جب ان کے گھر جاتی اس جھولے پر جا بیٹھتی، اس جھولے پر ہلکے ہلکے ہلکوروں کا مزہ لیتی۔ یہ ہلکورے مجھے خوابوں کی حسین دنیا میں لے جاتے تھے۔ ساتھ میں ماں پارا سے باتیں کرتی رہتی۔ ان دنوں میں اور ماں پارا دونوں میٹرک کی اسٹوڈنٹ تھیں۔ ماں جبیں باجی زیادہ باشعور تھیں۔ وہ کالج آتی اور واپس آ کر بیگ اتارتے ہی ہاتھ منہ دھو کر ماں پارا، دادی اور اپنے لیے کھانا بناتی۔ ان سب سے فارغ ہو کر کچھ دیر آرام کرتی اور پھر کتابیں لے کر بیٹھ جاتی۔ انہیں پڑھائی سے کافی شغف تھا، جبکہ ماں پارا کچھ کھلنڈری طبیعت کی تھی اور کچھ چھوٹے ہونے کے ناطے اور ماں باپ کے چلے جانے کے بعد دادی کے لاڈ پیار کی وجہ سے کافی ضدی ہو چکی تھی۔ وہ اپنی ہر بات منوانا جیسے اپنا فرض سمجھتی تھی۔ اسکول میں بھی وہ پڑھائی میں دلچسپی نہیں لیتی تھی۔ گھر آ کر بھی سارا دن موبائل پر لگی رہتی۔ بہن بارہا سمجھاتی، دادی بھی منع کرتی کہ موبائل فون چھوڑو اور پڑھائی پر توجہ دے۔ پیپر سر پر آ گئے ہیں، فیل ہوگی تو کل کو پچھتانا پڑے گا، مگر وہ ان کی بھی ایک نہ سنتی۔ دادی بیچاری اب اس کی وجہ سے ہر وقت کرتی تھی۔ جب میں ان کے گھر جاتی تو مجھے کہتی کہ تم اس کی ہم عمر ہو اور سہیلی بھی ہو، تم ہی اس کو کچھ سمجھاؤ۔ امتحان سر پر ہیں اور یہ ہر وقت موبائل پر اپنا وقت ضائع کرتی رہتی ہے، پتہ نہیں کیا ہے اسے، کسی کی سنتی ہی نہیں ہے۔ آج اگر ان کے ماں باپ زندہ ہوتے تو مجھے ان کی دیکھ بھال میں یہ گلنا نہ پڑتا۔ کیا کروں کہ ان کا میرے سوا اور میرا ان کے سوا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ بتاتی چلوں کہ ماں پارا کے والد ایک اچھے بزنس مین تھے اور کافی دولت مند بھی تھے۔ انہوں نے اپنا یہ مکان بھی بہت عالی شان بنوایا تھا کہ جس میں اب یہ دونوں بہنیں اپنی دادی کے ساتھ رہتی تھیں۔ ان کے والد شومئی قسمت کے ایک بار ایبٹ آباد جاتے ہوئے کار کے حادثے میں اپنی بیگم اور بیٹے دانیال کے ساتھ موقع پر جاں بحق ہو گئے۔ وہ دانیال کو چھٹیوں کے بعد اس کی اکیڈمی چھوڑنے جا رہے تھے، جو ایبٹ آباد کی ایک مشہور تعلیمی اکیڈمی میں پڑھتا تھا اور اپنے آفیسر بننے کے خواب کی تعبیر کے لیے تیاری کر رہا تھا۔ اب دادی ان دونوں کی دیکھ بھال کو رہ گئی تھی۔ دادی کو اپنے بیٹے، بہو اور پوتے کے اس جہاں سے سدھار جانے کا بہت دکھ تھا۔ کہتے ہیں کہ وقت کی کوئی چاپ نہیں ہوتی۔ بچیاں لڑکپن سے جوانی کی حدود میں داخل ہو گئیں اور دادی مزید بوڑھی ہو گئی، مگر وقت کے تیزی سے گزرنے کا کسی کو احساس نہ ہوا۔ دادی کو مہاجبین سے زیادہ ماں پارا کی فکر کھائی جاتی تھی، کیونکہ وہ لاؤبالی اور اپنی مرضی کرنے والی لڑکی تھی۔ میٹرک کے امتحان ہو گئے، اب رزلٹ کے آنے تک اسے کوئی روک ٹوک نہیں سکتا تھا، لہٰذا وہ ہر دم موبائل میں اپنا سر کھپائے رکھتی۔ اب دادی کچھ کہتی تو انہیں بھی آگے سے جواب دیتی کہ اب تو مجھے چھٹیاں ہیں، امتحان تو ہو چکے ہیں۔ دادی بھی خاموش ہو جاتی کہ دیکھتے ہیں کیا کرتی ہے، نتیجہ آئے گا تو ہی پتہ چلے گا۔ جب رزلٹ آیا تو بڑی بہن نے ایف ایس سی میں بہت اچھے مارکس لیے، جبکہ چھوٹی 10ویں میں فیل ہوگی۔ انسان کو یقیناً اس کی کرنی کا صلہ ملتا ہے۔
جب ماں پارا نے محنت ہی نہ کی تھی تو اچھا سمر کیوں کر ملتا۔ دادی نے اب کے اسے کافی باتیں بھی سنائیں۔ ماں جبی نے آگے یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا۔ چھوٹی بہن اب اداس تھی۔ دادی اور ماں جبی نے اسے دوبارہ اسکول جانے اور امتحان کی تیاری کرنے کو کہا، مگر اس نے ہمت ہار دی اور دوبارہ پڑھنے سے صاف انکار کر دیا۔ اس کی دادی کافی پریشان تھی۔ ایک روز جب میری امی ان کے گھر ان سے ملنے گئیں تو وہ امی سے کہنے لگیں کہ ماں جبھی پڑھائی جاری رکھنے پر مان ہی نہیں رہی۔ اس نے صاف انکار کر دیا ہے، اب تم ہی اسے کسی طرح سمجھاؤ، شاید تمہاری بات مان لے۔ میں نے تو بہت کہہ کر دیکھ لیا ہے۔ یوں میری امی کے سمجھانے سے وہ پھر سے اسکول جانے کو تیار ہو گئی، لیکن اس کو اب جونیئر لڑکیوں کے ساتھ پڑھنے سے شرم محسوس ہوتی تھی۔ وہ لڑکیاں جان بوجھ کر بار بار اس سے پوچھتی کہ آپ تو ہم سے سینئر تھی، کیا 10ویں میں فیل ہو گئی ہیں؟ یوں اس نے بددل ہو کر اسکول جانا چھوڑ دیا۔ اب پھر سے اس کا مشغلہ موبائل فون تھا۔ دادی اور بڑی بہن نے اب کی بار نہایت سختی سے اسے اسکول جانے کو کہا، مگر وہ کسی کی بات سننے کو تیار ہی نہ تھی۔ بڑی بہن نے غصے میں اس کا موبائل فون چھپا دیا، جس پر اس نے خوب ہنگامہ کھڑا کیا، یہاں تک کہ گھر کی اشیاء توڑنے پھوڑنے لگی۔ بالآخر کافی ہنگامے کے بعد اس نے موبائل بہن سے لے لیا۔ اب یہ موبائل ہی اس کی کل دنیا تھی۔ جب ماں جبھی یونیورسٹی ہوتی تو دادی کسی کام سے اسے آوازیں دیتی رہتی، مگر وہ جواب نہ دیتی۔ ایک روز کسی بات پر جب دادی نے اسے کافی آوازیں دی مگر اس نے انہیں کوئی جواب نہ دیا بلکہ تواتر اپنے موبائل میں مگن رہی، تو غصے میں دادی نے آ کر اس کا موبائل توڑ دیا۔ اس پر اس نے اس قدر جھگڑا کیا کہ وہ بیچاری بھی ہانپ کر رہ گئی۔ ماں پارا کے شور کی آوازیں ہمارے گھر تک آنے لگیں۔ امی اس قدر ہنگامے پر دوڑی ہوئی ان کے گھر گئی۔ آگے یہ دیکھ کر دنگ رہ گئیں کہ وہ بوڑھی دادی سے ہاتھا پائی پر اتر آئی تھی۔ امی نے جا کر اسے سنبھالا اور کافی سمجھایا بجھایا اور پھر واپس گھر آ گئی۔ اس کے بعد نہ جانے کیا ہوا کہ ناچار دادی کو اسے نیا موبائل سیٹ منگوا کر ہی دینا پڑا۔ گویا موبائل کی خاطر وہ بلا بن جاتی تھی۔ وہ نیٹ پر اپنی پسندیدہ چیزیں اور یوٹیوب، فیس بک استعمال کیے بغیر اب جیسے زندہ ہی نہ رہ سکتی تھی۔ یہ تفریح اب اس کی کمزوری بن گئی تھی، جس کا علاج کسی کے پاس نہیں تھا۔ اس کو اب اپنے مستقبل کی بھی پرواہ نہیں تھی اور نہ صحت کی، یہاں تک کہ اب اس نے میری دوستی سے بھی کنارہ کر لیا تھا۔ پہلے تو ہمارے گھر پھر بھی آتی تھی، مگر اب بالکل ہی آنا چھوڑ دیا تھا۔ میں جب اس سے ملنے جاتی تو وہ مجھ سے تھوڑی بہت بات یا حال چال پوچھ کر پھر سے موبائل پر مصروف ہو جاتی۔ میں اس سے کوئی بات بھی کرتی تو گویا اس کا دھیان ہی میری جانب نہ ہوتا تھا۔ یوں میں دادی سے باتیں کرتے بور ہو جاتی تو واپس اپنے گھر آ جاتی۔ اب تو مجھے ماں پارا کے بغیر جھولا جھولنے میں بھی مزہ نہیں آتا تھا۔ موبائل کے بے تحاشا استعمال نے مجھ سے ہی نہیں ماں پارا کو دنیا کی ہر دلچسپی اور ہر رشتے سے دور کر دیا تھا۔ وہ بے حد حسین تھی، مگر اب اس کی رنگت سرخ سے سفید زرد سی ہو چکی تھی۔ ساری رات اس شغل میں رہنے اور صبح 12-1 بجے اٹھنے سے اس کی آنکھوں کے گرد ہلکے پڑ گئے تھے۔ میں تو چونکہ بچپن سے ان کے گھر جاتی تھی اور اس کی دادی بھی مجھ سے بہت پیار کرتی تھی، اب ان کے گھر جا کر مجھے انہی سے باتیں کرنی پڑتی تو وہ مجھے کہتی، دیکھو اس ماں پارا کا کیا بنے گا، اس نیٹ جیسی بلا پر کہ رات دن اپنی زندگی کا قیمتی وقت ضائع کرنے سے اس کا مستقبل ہی داؤ پر لگ گیا ہے۔ ان پڑھ کو تو آج کل کوئی بیاہتا بھی نہیں ہے، پڑھائی بھی چھوڑ دی ہے اس نے۔ مجھے تو بس یہی پریشانی کھائی جاتی ہے کہ میری مرنے کے بعد اس لڑکی کا کیا ہوگا۔ مجھے تو اب اس کی فکر کھائی جا رہی ہے۔ جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ ماں جبیں سے زیادہ ماں پارا خوبصورت تھی اور اس کا رشتہ اس کی خالہ زاد سے طے تھا۔ ان کی یہ خالہ لندن میں رہتی تھی۔ ان کے ماں باپ کی وفات کے بعد جب ان کی خالہ ان کے گھر آئیں تو دادی نے ان سے اپنی پریشانی ظاہر کی کہ تم تو جانتی ہو کہ ان بچیوں کا میرے سوا کوئی نہیں ہے، اور اب میں اس لیے بھی پریشان رہتی ہوں کہ کل کو ان کے رشتے کہاں کروں گی۔ مجھ بوڑھی میں بھلا اتنی ہمت کہاں کہ رشتے کے متعلق چھان بین کر سکوں، نہ جانے کیسے ان کے نصیب ہوں۔ دیکھو بیٹی، تم ان کی خالہ ہو اور یہ تمہارا خون ہے، تمہاری مرحومہ بہن کی اولاد ہیں، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ تم بڑی بیٹی ماں جبیں کا رشتہ اپنے بیٹے سے طے کر دو اور شادی اس کی تعلیم مکمل ہونے کے بعد کر لینا۔ یوں میں ایک بچے کے رشتے کی پریشانی سے تو آزاد ہوں گی۔ ان کی خالہ نے کچھ سوچتے ہوئے کہا،
جی بالکل، مجھے اپنی بھانجیوں کی بہت فکر ہے۔ اگلے دن انہوں نے ماں پارا کی دادی سے کہا کہ خالہ جی، میں اپنی بھانجی کو بہو بنانے کو تیار ہوں، لیکن میں ماں جبی نہیں بلکہ ماں پارا کا رشتہ لینا چاہتی ہوں۔ دادی نے بھی سوچا کہ چلو بڑی نہیں تو چھوٹی ہی صحیح، ان کی ایک پوتی تو اپنے سگے رشتوں میں چلی جائے گی۔ یہ انہوں نے ماں پارا کا رشتہ اس کے خالہ زاد سے طے کر دیا کہ جب ماں پارا محض 7ویں کلاس میں تھی۔ اس بار جب ان کی خالہ کافی سالوں بعد پاکستان آئیں تو سب سے پہلے انہی کے گھر ٹھہریں۔ انہوں نے آتے ہی ماں پارا کو خوب پیار کیا۔ وہ 5-6 دن ان کے ہاں رہیں۔ اس عرصہ میں انہوں نے دونوں بھانجیوں کے طور طریقے دیکھے۔ ماں پارا کی طرف سے انہیں کافی مایوسی ہوئی اور وہ اپنے فیصلے پر بھی پچھتائیں۔ یوں جانے سے پہلے انہوں نے دادی سے معذرت کے ساتھ اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ وہ چھوٹی بھانجی کی بجائے بڑی کو اب بہو بنانا چاہتی ہیں۔ وہ دیکھ چکی تھی کہ ماں پارا تو ہر کسی سے بے نیاز بلکہ لا تعلق سی ہو گئی تھی۔ اس کو گھر گرہستی تو کیا، اپنے کپڑے بدلنے سے بھی غفلت نہ تھی۔ وہ خالہ کے آنے سے بھی بے نیاز ہر دم اپنے ہی آپ میں مگن تھی۔ یہ بھی احساس نہ تھا کہ اتنے سالوں بعد خالہ جو کہ اس کی ہونے والی ساس بھی تھیں، دور دیش سے آئی ہیں تو ان کو کچھ ٹائم اور توجہ دوں، اور خالہ بھی تو تمام وقت اسے ہی نوٹ کرتی رہی تھیں۔ پھر ایسی لڑکی کو بھلا کون بہو بنانا پسند کرتا؟ خالہ نے دادی سے کہہ دیا کہ مجھے ماں پارا سے نہیں بلکہ ماں جبین سے اپنے بیٹے کی شادی کرنی ہے۔ دادی سمجھ تو گئی تھی کہ آخر کیوں وہ یوں انکار کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی رواجی طور پر وجہ بتانے کو کہا، جس پر ماں پارا کی خالہ نے کہا کہ بے شک ماں پارا زیادہ حسین ہے، اسی لیے میں نے اسے اپنے بیٹے کے لیے پسند کیا تھا، جبکہ ماں جبی بھی اچھی صورت کی ہے لیکن ماں پارا جتنی نہیں۔ مگر میں نے نوٹ کیا ہے کہ وہ کافی سگڑ اور با اخلاق ہے، کافی ذہین بھی ہے، اپنی عمر سے زیادہ سمجھدار دکھائی دیتی ہے اور پڑھی لکھی بھی ہے۔ جتنے دنوں سے میں یہاں ہوں وہ یونیورسٹی سے آ کر ہمارے لیے کھانا بناتی ہے، جبکہ ماں پارا کو تو آس پاس کا کوئی ہوش ہی نہیں ہے۔ اوپر سے اس نے پڑھائی بھی چھوڑ دی ہے۔ میرا بیٹا تو ان پڑھ لڑکی سے شادی کے لیے بالکل بھی رضامند نہ ہوگا۔ دادی بھی تو سمجھ چکی تھی کہ اپنے طور وہ بھی ٹھیک تھی، پھر بھی سوچا کہ میں بوڑھی ہوں، ایک پوتی کا فرض تو ادا کر لوں گی۔ نہ جانے کتنی زندگی ہے اب میری، ماں جبین کے لیے ہی ہاں کہہ دیتی ہوں۔ ماں پارا کو جب ہوش آئے گا تو تب دیکھی جائے گی۔ یوں انہوں نے ماں جبین کے لیے ہاں کر دی۔ یوں بڑی بہن کے نکاح کی تاریخ رکھ دی گئی اور انہوں نے اپنے بیٹے کو کہہ کر کہ جو ان دنوں اپنے ددیال والوں سے ملنے گیا ہوا تھا، ماں پارا لوگوں کے گھر ہی بلا لیا۔ خالہ نے انہی کے گھر سے ماں جبین کے لیے نکاح کی شاپنگ کی اور دیگر تیاریاں کی۔ اس امر کا بھی ماں پارا کے دل پر کوئی خاص اثر نہ ہوا۔ وہ یہی سوچتی رہی، ہونے تو جو ہو رہا ہے۔ وہ اتنی بے حس ہو چکی تھی کہ اسے کسی کا کوئی احساس نہیں تھا۔ اس نے بس موبائل کے ساتھ دوستی کر کے اپنی ایک الگ دنیا بسا لی تھی۔ نہ اسے اپنے نفع اور نہ نقصان کا علم تھا اور نہ مستقبل کی کوئی فکر تھی۔ یوں اس کی خالہ اپنے بیٹے صفدر کے ساتھ ماں جبین کا نکاح کر کے واپس لندن چلی گئیں۔ انہوں نے ماں جبین سے کہا کہ جلد تمہیں بھی اپنے پاس لندن بلوا لوں گی، پھر تم آگے کی تعلیم وہاں سے حاصل کرنا۔ ماں جبین بھی خوش تھی کہ وہ اب لندن چلی جائے گی اور وہاں کی کسی اچھی یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کرے گی۔ چھوٹی بہن کا رشتہ ٹوٹنے کا خود چھوٹی بہن کو کوئی رنج یا احساس نہ تھا تو پھر وہ کیوں کر رنج کرتی؟ وہ خوش تھی کہ شاید اس کی قسمت میں یہی لکھا تھا۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جب ماں جبین کے شوہر نے اس کا ویزا لگوا دیا اور وہ لندن جا رہی تھی۔ جانے سے پہلے ماں جبین باجی نے ہمیں بھی بلوایا تاکہ جانے سے پہلے وہ ہم سے بھی مل لیں۔ میں اور امی ان کے ہاں ان سے ملنے گئے۔ یہ دوسری بار تھا جب میں نے ماں پارا کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تھے۔ اس سے پہلے اس کے والدین کی وفات پر دیکھے تھے۔ وہ بہن کے لیے بے حد رنجیدہ تھی۔ میری امی نے اسے گلے سے لگایا اور تسلی دی کہ دیکھو تمہاری دادی اور ہم بھی تو تمہارے پاس ہیں۔ بڑی بہن بھی اسے تسلی دے کر چلی گئی کہ فکر نہ کرو، میں تمہیں بھی جلد اپنے پاس لندن بلوا لوں گی۔ دادی ماں پارا سے بھی کہیں زیادہ دکھی تھی۔ وہ اس کے جانے سے بہت زیادہ اکیلی ہو گئی تھی۔ ایک وہی تو تھی جو دادی کا سہارا تھی اور ان کے ساتھ باتیں کیا کرتی تھی۔ اب گھر ان کو کاٹنے کو دوڑتا۔ تنہائی سے گھبرا کر اب کبھی امی کو اور کبھی مجھے بلوا بھیجتی کہ ہمارے گھر کچھ دیر میرے پاس آ جاؤ۔ دادی کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے میری امی ماں پارا کو بہت سمجھاتی تھی کہ اب تم اپنی دادی کا بھی خیال رکھا کرو، دیکھو
وہ ماں جبیں کے بغیر کس قدر پریشان رہتی ہیں، اور اوپر سے انہیں تمہاری فکر کھائے جا رہی ہے۔ امی کے سمجھانے سے آخر کار اس نے پھر سے اسکول میں داخلہ لے لیا اور جوں توں کر کے میٹرک کر لیا۔ اب دادی اس سے خوش تھیں۔ اس کے بعد اس نے دادی سے کالج میں داخلے کے لیے کہا۔ جس کالج میں اس نے داخلہ لیا وہ کو ایجوکیشن تھا۔ دادی نہیں چاہتی تھی کہ وہ کو ایجوکیشن کالج میں پڑھے، مگر وہ بضد تھی کہ اسے اسی کالج میں داخلہ لینا ہے، کیونکہ اس کی سہیلیاں بھی اسی کالج آ رہی ہیں، اور اب زمانہ بدل گیا ہے۔ دادی آپ ابھی بھی وہی اپنے دور والی سوچ رکھتی ہیں۔ اب وہ بہت شوق سے کالج آنے لگی۔ نہ جانے کیسے وہاں اس کی دوستی ایک نوجوان سے ہوگی۔ اب وہ روز اس کے ساتھ ملاقاتوں کو جانے لگی۔ شاید کہ اس کی دوستی اس سے سوشل میڈیا پر ہی ہوئی تھی، اور اس کا کالج آنا صرف اس سے ملاقاتوں کا ایک بہانہ تھا۔ اس سے ملاقاتوں کا یہ نتیجہ نکلا کہ جیسے وہ اب موبائل کی دنیا سے نکل کر پھر سے انسانوں کی دنیا میں لوٹ آئی تھی۔ اب وہ کالج سے آنے کے بعد تھوڑا بہت کچن بھی سنبھالتی اور گھر کا سودا سلب بھی خود لاتی۔ ماں جبیں کے بعد اب گھر کے سارے کام جیسے تیسے اسی کو کرنے پڑتے تھے، جبکہ اسے کام کرنے کی بالکل عادت ہی نہ تھی۔ ایک روز اس کی دادی نے میری امی کو بلوا کر ان سے کہا کہ بیٹی، ہمارے گھر کوئی اعتبار والی عورت ملازمہ رکھوا دو، تاکہ ماں پارا اب زیادہ سے زیادہ پڑھنے پر دھیان دے سکے۔ میری امی نے کچھ کوشش کے بعد ایک ملازمہ کا بندوبست کر دیا۔ اس طرح اب دادی پوتی کے لیے ایک ملازمہ کا بندوبست بھی ہو گیا۔ اب ماں پارا کو کوئی کام نہ کرنا پڑتا تھا۔ ماں پارا کے والد کافی جائیداد اور بینک بیلنس چھوڑ گئے تھے، اس لیے اس کی دادی کو کوئی مالی لحاظ سے کوئی پریشانی نہ تھی۔ وہ اب تک اسی بینک بیلنس سے گھر کا تمام خرچ چلا رہی تھیں۔ البتہ بینک کے کام اور جائیداد کے کرائے وغیرہ وصول کرنے کا کام میرے والد کر دیا کرتے تھے۔ وہ ابو کے علاوہ کسی اور پر ان معاملات میں اعتبار نہیں کرتی تھیں۔ میرے ابو ہر ماہ انہیں مکانوں اور دکانوں کے کرائے ان کے گھر جا کر پورے حساب سے پہنچا دیا کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ تنہائی بڑی بری شے ہے۔ سچ ہے کہ اس نے دادی اور ماں پارا دونوں کو الگ الگ کلا ڈالا تھا۔ تاہم وہ کالج چلی جاتی تھی۔ اس طرح باہر آنے جانے اور گھومنے پھرنے نے اسے کافی دلیر بنا دیا تھا۔ اب تو جیسے اس کا دل گھر میں لگتا ہی نہ تھا۔ جلد ہی اس کی دوستی اس فرقان نامی نوجوان سے گہری ہوتی گئی۔ اب وہ اس کو اکثر اپنی گاڑی پر گھر تک چھوڑنے آنے لگا۔ شروع میں تو کسی نے کوئی خیال نہ کیا، پھر ایک روز میرے ابو نے یہ سب نوٹ کیا۔ انہوں نے ماں پارا کو اس نوجوان کی گاڑی سے نکلتے اور پھر اس کی طرف مسکراتے دیکھا۔ انہیں دیکھتے ہی لگا کہ یہ نوجوان کوئی طالب علم نہیں ہے۔ وہ ان کو کچھ ٹھیک بھی نہیں لگا تھا۔ انہوں نے گھر آ کر امی سے سارا واقعہ بیان کیا اور پھر کہا کہ تم اس کی دادی کو بتا دو، ہو سکے تو لڑکی کو بھی سمجھاؤ۔ یہ ہمارے پرانے ہمسائے کی بیٹی ہے تو ہماری بھی بیٹی جیسی ہی ہے، اسے غلط راہ سے بچانا ہمارا فرض ہے۔ امی شام کو ان کے گھر گئیں۔ دادی نماز پڑھ رہی تھی، اس لیے انہوں نے ماں پارا سے پوچھا کہ وہ کون شخص ہے جس کی گاڑی میں تم آتی ہو۔ اس پر پہلے تو وہ کچھ حیران ہوئی، پھر کہنے لگی وہ میری بہنوئی کا قریبی رشتہ دار ہے اور میرے ساتھ ہی کالج میں پڑھتا ہے۔ آنٹی آپ فکر نہیں کریں، وہ کوئی لچا لفنگا یا کوئی ایسا ویسا لڑکا ہرگز نہیں ہے۔ کالج میں کئی بار دیر تک کلاسیں ہوتی ہیں، جس کے باعث میری وین نکل جاتی ہے، اس لیے وہ میری مجبوری کو دیکھتے ہوئے مجھے گھر چھوڑنے آ جاتا ہے۔ آنٹی آپ اس کے بارے میں ایسا ویسا بالکل نہیں سوچے۔ میری امی نے جب اس کو زمانے کی اونچ نیچ سمجھانا چاہی تو اس نے ان کی بات سنی انسنی کر دی۔ پھر کہنے لگی آنٹی آپ بالکل بھی فکر مت کرے، میں خود اپنی حفاظت کرنا اچھے سے جانتی ہوں۔ اس کے بعد بھی میرے ابو یہاں تک کہ کئی محلے والوں نے بھی ماں پارا کو اس لڑکی کے ساتھ کئی بار آتے جاتے دیکھا تو دانتوں میں انگلیاں داب لیں۔ اب تو ماں پارا کو جیسے اپنی عزت یا بے عزتی کی کوئی پرواہ ہی نہ رہی تھی۔ اب اسے اس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا کہ لوگ اس کے بارے میں کیا کیا باتیں کرنے لگے ہیں۔ وہ بس اپنی ہی دھت میں جیے جا رہی تھی۔ جب میرے ابو امی نے دیکھا کہ پانی پلوں سے گزر چکا ہے تو انہوں نے میرا ماں پارا کے گھر آنا جانا بند کرا دیا۔ میرے والدین تو چپ ہو رہے، مگر اب کچھ اور پڑوسی خفگی کا اظہار کرنے ان کے گھر گئے تو دادی کو یقین ہو گیا کہ ماں پارا سراسر جھوٹ کہتی ہے۔ انہوں نے اس کی خوب خبر لی۔ اب کہ ماں پارا بھی کچھ محتاط ہوگی۔ اب جب وہ کسی کی گاڑی میں آتی تو گھر سے دور ہی اتر جاتی تھی، باقی کا راستہ وہ پیدل طے کر کے گھر آ جاتی تھی۔ دراصل نوعمری میں زندگی کے فیصلے خود کرنے پڑے اور مشورہ دینے والا بھی کوئی نہ ہو تو پھر انہونی باتوں کا ہونا لازم ہوتا ہے۔ ایسا ہی کچھ اس بن ماں باپ کی لڑکی کے ساتھ بھی ہوا۔ وہ شادی کی راہ پر چلتے چلتے کٹی پتنگ بن گئی۔
میری والدہ نے بارہا دادی کو بھی باور کرایا، مگر دادی بیچاری خود مجبور تھی کہ ماں پارا ان کی ایک نہ سنتی تھی۔ آخر وہ بھی اس کی شکایت کس سے کرتی؟ بالآخر اس اجنبی نوجوان نے اپنا مقصد پورا ہوتے ہی اسے استعمال شدہ شے کی طرح پھینک دیا۔ وہ تو اس پر پورے دل سے اعتبار کرنے لگی تھی، مگر اپنی نادانی کے باعث بری طرح دھوکہ کھا چکی تھی۔ وہ اب کسی اجنبی پر اندھے اعتماد کی وجہ سے سیدھے راستے سے بھٹک گئی۔ پھر جب اس نے اسے دھوکہ کھایا تو جیسے ہر کسی سے اس کا اعتماد اٹھ گیا، یا پھر وہ بری لت کا شکار ہوگی۔ اب وہ مختلف مردوں سے مختلف اوقات میں ملنے لگی۔ دادی کو اپنی چکنی چپڑی باتوں میں ڈال لیتی کہ کالج پڑھنے جاتی ہے، جبکہ کالج تو محض ایک بہانہ تھا۔ وہ تو پڑھنے کی بجائے آزادی سے گھومنے پھرنے اور سیر و تفریح سے تنہائی کا اندھیرا دور کرنے جاتی تھی۔ ایک دو بار ماں جبیں باجی کا فون آیا۔ انہوں نے مجھ سے بھی بات کی، مجھ سے کہا کہ ماں پارا سے کہو دل لگا کر پڑھے اور اچھے نمبر لے، میں جلد اس کو مزید تعلیم کے لیے لندن بلوا لوں گی۔ مگر ان کو کیا خبر کہ ان کی جوان اور نادان بہن، جس کو وہ تنہا کر گئی تھی، بوڑھی دادی کی آنکھوں میں دھول جھونکتی پھرتی ہے۔ جلد ہی اس کرنی کا نتیجہ بھی سامنے آ گیا۔ ایک روز اب اتفاق سے میری امی ابو سودا سلف خرید کر واپس لوٹ رہے تھے۔ انہوں نے سنسان گلی میں موجود خالی پلاٹ کے پاس دو نوجوانوں کو ایک لڑکی کو پھینکتے دیکھا اور خود فوراً فرار ہو گئے۔ میرے والدین اپنی گاڑی میں باتیں کرتے جا رہے تھے۔ ان نوجوانوں نے یہ کام اتنا آنن فانن کیا کہ میرے ابو تو بس اس لڑکی کو پھینکتے ہی دیکھتے رہ گئے اور گاڑی کا نمبر وغیرہ نوٹ نہ کر سکے۔ خیر اس وقت انہیں بھی کیا معلوم تھا کہ وہ کسے پھینک کر جا رہے ہیں، اور نہ ہی اتنی جلدی میں انہیں کچھ ایسا سوجا تھا۔ وہ گاڑی کو آگے بڑھا کر جب اس جگہ کے پاس آئے تو گاڑی سے نکل کر اس لڑکی کی جانب گئے، مگر یہ دیکھ کر ان کے ہوش اڑ گئے کہ وہ تو کوئی اور نہیں بلکہ ماں پارا تھی، اور وہ بے ہوش پڑی تھی۔ انہوں نے آ کر میری والدہ کو بتایا کہ یہ ماں پارا ہے۔ میرے والدین اسے گاڑی میں ڈال کر ہسپتال لے گئے، جہاں ڈاکٹر نے انکشاف کیا کہ ماں پارا کا پاؤں بھاری ہے۔ یہ سن کر امی ابو حیرت زدہ رہ گئے۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ اسے گھر لائے اور اس کی دادی کو تمام صورتحال سے آگاہ کیا۔ دادی بیچاری تو اس صدمے سے دھاڑی مار مار کر رونے لگی، جس پر ماں پارا نے اپنا دفاع اس طرح کیا کہ وہ کورٹ میرج کر چکی ہے۔ اس نے سب کے سامنے کچھ اس طرح زبان چلائی کہ ہر کسی کو لاجواب کر دیا۔ میرے والدین تو اسے بیٹی سمجھتے ہوئے اس مصیبت سے اس کی گلو خلاصی چاہتے تھے، مگر وہ ڈٹائی سے کہنے لگی کہ مجھے آپ لوگوں کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں خود اپنے تمام مسائل سے نمٹ سکتی ہوں۔ آپ لوگوں کو یہاں ہمارے گھر آ کر میری دادی کو میرے خلاف بھڑکانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب لڑکی ایسی منہ زور ہو تو کوئی کیسے اس کی مدد کر سکتا ہے؟ میری امی ابو تو حیرت زدہ سے گھر واپس آ گئے کہ کون پرائی آگ میں چلے۔ شادی ہی کرنی تھی تو ہم سے کہتی، ہم تو برسوں سے ان لوگوں کو اپنا ہی سمجھتے آ رہے تھے، یوں عزت سے اسے رخصت کرتے، مگر منہ زور موچوں کے آگے کس نے بند باندھا ہے؟ اس نے یہ کہہ کر بھی میری امی کو لاجواب کر دیا کہ آنٹی مجھے معلوم ہے کہ کوئی کسی کا نہیں ہوتا، یہ سب بس کہنے کی باتیں ہوتی ہیں کہ تم ہماری بیٹی جیسی ہو یا ہم تمہیں بیٹی جیسے سمجھتے ہیں۔ اگر میں آپ لوگوں سے اپنی شادی کے بارے کہتی تو شاید اس وقت آپ لوگ ہی سب سے زیادہ میری مخالفت کرتے۔ آپ بھلا مجھے کیا عزت سے رخصت کرتی، جبکہ آپ نے تو اپنی بیٹی کو ہی مجھ سے ملنے سے روک دیا ہے۔ میں آپ کی اپنی بیٹی نہیں تھی، تبھی تو آپ نے روکا نا۔ اگر آپ مجھے اپنی بیٹی کی طرح ہی سمجھتی ہوتی تو کبھی بھی اپنی بیٹی کو مجھ سے ملنے سے نہ روکتی۔ میری والدہ سمجھ گئیں کہ اس نادان کو سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ غرض ایسی باتیں کر کے اس نے امی ابو کو بھی لاجواب کر دیا۔ بالآخر انہوں نے کہا کہ تم جانو، ہمیں تو تمہارے مرحوم والدین کا لحاظ ہے اور بیچاری تمہاری بوڑھی دادی کا۔ اس کے بعد میرے والدین نے بھی چپ ساتھ دی۔ میری امی ایک دو بار گئیں بھی تو محض 2-4 منٹ کو دادی کا حال احوال پوچھنے۔ خدا جانے کیسے ماں پارا نے اپنا مسئلہ آپ حل کیا تھا۔ اس کے بعد دادی کو تو ایسا دکھ لگا کہ بیچاری اس واقعے کے 2 ماہ بعد ہی اللہ کو پیاری ہوگی۔ یہ آخری موقع تھا جب میرے گھر والے ان کے گھر گئے تھے۔ اس کے بعد کسی نے ان کے گھر قدم نہ رکھا۔ ماں جبیں باجی دادی کی وفات پر بھی نہ آئی تھی۔ دادی کی تدفین کے روز محلے کی ایک عورت نے کہا، بیٹی ماں پارا اب تم اکیلی کیسے رہو گی؟ اس پر اس نے آگے سے بدتمیزی سے جواب دیا کہ ایک بوڑھی عورت بھلا کیا میری رکھوالی کر سکتی تھی، بلکہ مجھے ہی ان کی رکھوالی کرنی پڑتی تھی۔ میں تو تب بھی تنہا تھی اور اب بھی ہوں، میرے پاس ملازمہ اور چوکیدار ہیں، میں اکیلی ہی رہ لوں گی، آپ لوگ میری فکر نہیں کریں۔ یوں اس نے محلے والوں کی ہمدردی کو بھی قبول نہ کیا۔
جیسے وہ اس ساری دنیا کو آزما چکی ہو۔ دادی کی وفات کے ایک ماہ بعد تک وہ گھر میں رہی۔ اس دوران وہ بہت کم گھر سے نکلتی تھی۔ پھر ایک روز تالا لگا کر نہ جانے کہاں چلی گئی اور پھر واپس نہ لوٹی۔ چند ہفتے محلے میں اس کے بارے میں باتیں ہوتی رہیں، پھر رفتہ رفتہ جیسے ہر کسی نے اسے بھلا دیا ہو۔ کسی نے یہ نہ سوچا کہ ایک نوجوان، خوبصورت، کمسن اور لاوارث لڑکی جس کا کوئی اپنا پاس نہیں ہے، وہ کہاں گئی ہوگی اور اس کا کیا بنا ہوگا۔ مجھے زیادہ گلہ تو پاچی ماں جبیں سے تھا کہ وہ لندن جا کر 5 برس بعد بھی نہ لوٹی، یہاں تک کہ سگی بہن کو بھی اکیلا چھوڑ دیا۔ ہم نے فون پر ان کو دادی کی وفات کی اطلاع بھی دی تھی، مگر وہ بعد میں بھی نہ آ پائیں۔ شاید زمانے کا دل تو پتھر کا ہوتا ہی ہے، کیا ان کا دل بھی پتھر کا ہو گیا؟ اپنے مستقبل کی خاطر دور دیس جا کر سگی لاوارث بہن تک کو بلا دیا، اور یہ کیسی خالہ تھی کہ ایک بانجی کو تو موتی کی طرح چن کر گلے کا ہار بنا لیا اور دوسری کو کنکڑ جان کر چھوڑ دیا۔ مجھے آج بھی ماں پارا کی دادی کی وہ بات یاد آتی ہے کہ وہ کہا کرتی تھیں کہ بیٹی، یہ دنیا طوطا چشموں کی نگری ہے، یہاں کسی کو پرواہ نہیں۔ جب آسرے کی ضرورت ہو تو لوگ منہ موڑ لیتے ہیں، جب کیچڑ اچھالنا ہو یا باتیں بنانی ہوں تو سبھی اپنے بن جاتے ہیں اور پھر طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں، تہمتیں لگاتے ہیں۔ کوئی ٹھوکر کھا کر گر پڑے تو سہارا دے کر اٹھاتے نہیں، اس پر ہنسنے لگتے ہیں۔ آج ماں پارا پر انگلیاں اٹھانے والے بہت، مگر اس کے سر پر سایہ کرنے والا کوئی نہیں تھا، حتیٰ کہ وہ سگی بہن بھی نہیں، جو نہ جانے کیا سوچ کر اسے بھری دنیا میں اکیلا چھوڑ کر 7 سمندر پار چلی گئی۔ اس نے وہاں اپنا گھر بسا لیا اور بہن کی خبر نہ لی۔ دنیا لاکھ ماں پارا کو برا کہے، لیکن میں اس کے حالات کو بھی دوش دیتی ہوں۔ میرے دل میں اب بھی اس کے لیے ہمدردی کا ایک گوشہ موجود ہے۔ میں اس کو تلاش نہیں کر سکتی، مگر دعا کرتی ہوں کہ وہ جہاں بھی ہے محفوظ اور خوش ہو اور ہمیشہ سلامت رہے۔ زندگی رہی تو ہم پھر کسی موڑ پر مل ہی جائیں گے، کہ امید پر دنیا قائم ہے۔ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ وہ کہاں گئی ہوگی؟ مزید دلچسپ سچی کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔